مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باپا آج کا جو سوال ہے وہ ایک ہمارے معاشرتی حوالے سے اس طرح بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جب باہر صبح سے لے کر شام تک جب سڑکوں پر کار میں یا موٹر سائیکل میں یا بسوں میں سفر کرتے ہیں تو ایک منظر ایسا ہے جو کئی مقامات پر نظر آتا ہے۔ بس میں یا ویگن میں سفر کرے تو پیسنجر اور کنڈکٹر لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ، یا پیسنجر اور پیسنجر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، پیسنجر کی یا ڈرائیور کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ کہیں دیکھیں تو کوئی موٹر سائیکل والا کار والے سے لڑ رہا ہے، تو کوئی رکشے والا ٹیکسی والے سے لڑ رہا ہے، تو کوئی ٹیکسی والا کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ یوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا سلسلہ یہ سڑک پر دن میں کوئی کئی مرتبہ جب بندہ سڑکوں پہ گھومے تو اس کو نظر آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ اولاً تو اس کے اسباب کیا اور پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کی تقدیر ہے، باہر ملکوں میں ویسے ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے اس گفتگو کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں جن دنوں، مجھے پتہ نہیں مثال بھی دینی چاہیے کہ نہیں، میں سیلون میں تھا 79 میں، کولمبو میں کہیں، یا کولمبو سے باہر کسی گاؤں کی طرف ہم جا رہے تھے، بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، شدید گرمی، اور بس پتہ نہیں کیوں رک گئی، یہ سمجھ نہیں آئی، کوئی لمبا اسٹاپ اس نے کیا، بہت دیر تک بس رکی رہی، کھچا کھچ بھری ہوئی، گرمیوں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ ایک بچہ بڑی دیر سے رو رہا تھا، اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اگر ہمارا ملک ہوتا تو یہ دروازے، یہ دیواریں بجا بجا کے اس کا رنگ اکھیڑ دیتی قوم، اور ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھاگتے بنتی۔ لیکن یقین مانے، میں مجھے، آپ یقین مان لیں، میں قسم نہیں کھاتا، یقین مان لیں، کسی نے نہ یوں مطلب اس پہ دیوار پہ بس کی دب مارا، نہ دروازے کو ٹھک کیا، نہ ڈرائیور کو آواز کسی، نہ اس پر یعنی کہ کچھ کنڈکٹر پر آواز لگائی، کسی نے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو واقعی حیران رہ گیا، میں اپنے ملک کا سوچتا رہا، میں نے کہا ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، اور یہاں جو اب یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ غیر مسلموں کے اکثریت ملک کی کیا حالت ہے۔ یقین مانے کسی نے نہ دھب کیا، نہ ٹھک کیا، نہ کھٹ کیا، نہ ٹھک کیا، نہ زبان چلائی، نہ بڑبڑاہٹ کی۔ ہماری قوم تو ہوائی جہازوں میں ایسی بڑبڑاہٹ کرتی ہے جب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ میں ایک بار PIA کے فلائٹ میں تھا، تو اس کو کوئی غیر معمولی جھٹکا لگا، اور اس دن اندازہ ہوا، یعنی صحیح معنوں میں تجربہ ہوا کہ یہ بار بار تاکید ہوتی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھو، اس کا فائدہ سامنے آیا۔ تو میرا بندھا ہوا تھا سیٹ میں، ویسے میرے تو برسوں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنے میں اپنا فائدہ ہے، کیونکہ وہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ غیر متوقع طور پر یہ ناہموار ہو سکتی ہے فلائٹ۔ تو اچانک جب فلائٹ کا جھٹکا ہوتا ہے نا، بس کے جھٹکے سے بعض اوقات بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اب جو وہ فلائٹ کو یا تو پہیہ نہیں کھلا یا کیا ہوا اس کا، کوئی یعنی کہ غیر معمولی جھٹکا آیا، اور وہ ہوائی جہاز میں چیخو پکار ہوئی، گرا پڑی، اور میں تو خیر الحمدللہ بندہ ہوا تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اور پبلک نے جو تھا PIA کا نا، تو یہ ہماری قوم زیادہ تھی اس میں، پاکستانی، لا الہ الا اللہ، جو ان لوگوں نے بیچاروں نے جن کو جو سمجھ میں آتا بولتا تھا. اسی طرح کبھی فلائٹ لیٹ ہو جائے, PIA کیا دوسری فلائٹوں میں کس کی مجال ہے جو بولے.
یہ پی آئی کی فلائٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی گڑبڑی کرتے ہیں ہمارے ملک کے لوگ بدقسمتی سے، اور ایسا بولا بولی کرتے ہیں. لیکن یہ ایئر ہوسٹ وغیرہ جو منہ چھپانا، ان کو چھپنا پڑتا ہے، ان کو مطلب ناک میں دم کر دیتے ہیں، بول 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 کے ان کو کڑ 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 کرتے رہتے ہیں. اب فلائٹ لیٹ ہوئی، اس میں ایئر ہوسٹ کا کیا قصور ہے؟ کپتان کا کیا قصور ہے؟ بعض اوقات ایسے فالٹ ہوائی جہاز میں ہو جاتے ہیں، یہ اچانک ٹیکنیکل پرابلم اس میں ہو جاتے ہیں کہ اگر ہوائی جہاز یہ اڑائے گا تو بے وقوف تم سب کو لے کے گرے گا. یہ سمندر میں گرو گے تو سارے ڈوب مرو گے، جنگل میں گرو گے تو جل مرو گے. تم کو بچانے کے لیے فلائٹ رکی ہوئی ہے. حالانکہ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر کوئی بھی ہوائی جہاز پسند نہیں کرے گا کہ اس کا ہوائی جہاز رکے. وہ منٹوں کے ان کے بڑے مطلب ان کے کرائے چڑھ رہے ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ڈالر میں ان کے کرائے چڑھ رہے ہوتے. ایک طرف ان کا کرایہ چڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ہماری قوم کڑ کڑ کر رہی تھی کیوں نہیں چلاتے ہو، چلاؤ چلاؤ. جیسے ہمارے عباس دب 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 ڈبل ہے ڈبل ہے بجاتے رہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلائٹ رکی کیوں ہے. ہو سکتا ہے ہماری خیر خواہی میں، ہماری بھلائی کے لیے رکی ہوئی ہے. ایک بار ایک پیسنجر کم ہو گیا ہوائی جہاز میں. اب پیسنجر کم ہو گیا، اس کا سامان لوڈ ہو گیا تھا. جب سامان لوڈ ہو جائے اور پیسنجر کم ہو جائے تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے توبہ کر کے کہ وہ سامان لوڈ کر کے پیسنجر گیا کہاں. ہو نہ ہو کوئی تخریب کاری کا چکر ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی بارود وغیرہ اس میں ہوائی جہاز میں لوڈ کرا دیا ہو، آگے پیچھے ہو گیا ہو کہ اب یہ دھماکے سے اڑے گا ہوائی جہاز. اب وہ ایسی یعنی کہ خوف کی بات جہاں آدمی کلمہ پڑھے، توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے. اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ایسا شور مچایا تھا پیسنجروں نے. یہ پی آئی اے کی فلائٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو دوسرے فلائٹوں میں نے کئی فلائٹوں میں سفر کیا، کہیں بھی شور نہیں ہوتا جتنا ہمارے اس میں ہوتا شور. تو وہ روڈ کی بات کی تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب خالی یہ ڈرائیور اور کنڈکٹر لڑتے نہیں ہیں، ہر فرد لڑتا ہے. ایسا لگ رہا ہے گویا یہ مبالغہ ہے. تو اب اس میں بھی ان لوگوں نے ایسا شور کیا، ڈھونڈو جلدی، کدھر ہے ہمارے پاس لاؤ، ہم اس کے کان کھینچیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اتنا لیٹ کروا دیا، کدھر ہے اس کو جلدی نکالو. تو کوئی بولے ہاں بھائی کدھر چھپا دیا اس کو. انہیں طرح طرح کے بول بچن تھے. ہم بولے یار ایسی غفلت ہے کہ اللہ نہ کرے ابھی یہ طیارہ پھٹا تو یہ گالیاں بکتے بکتے بڑبڑ کرتے ہوئے سب پھٹیں گے یار. کہ وہ بہت رسکی معاملہ تھا. خیر وہ پھر پیسنجر تو نہ ملنا تھا، نہ ملا. وہ ملتا تو اس کو گنجا کر دیتی قوم، چھوڑتی نہیں اس کو. پھر لیٹ کرا دیا تھا 10-15 منٹ اس نے ہوائی جہاز. تو آخرکار اس کا مال پھر مال اتار دیتے ہیں ایسے موقع پر جب پیسنجر نہیں ملتا ہے تو. اور پھر وہ فلائٹ نے پرواز کی. تو یہ میرے بہت مطلب یعنی تجربات ہے اس میں کہ یہ بہت گناہ بھرے انداز ہیں ہماری قوم کے، نہایت دل آزار انداز ہوتے ہیں. اب بیچارہ کیا کرے گا، ڈرائیور کیا کرے گا، کنڈکٹر کیا کرے گا، کپتان کیا کرے گا، ایئر ہوسٹ ادھر سے جب تک اوکے کا سگنل نہیں ملتا، لائن کلیئر نہیں ہوتی، ہوائی جہاز کبھی بھی پرواز نہیں کرے گا. سینکڑوں ہزاروں کی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے، کروڑ روپے کا ہوائی جہاز ہوتا ہے. تو کیسے ہی خطرے میں ڈالیں گے. لیکن یہ ہماری قوم کوئی لینگویج نہیں سمجھتی، بڑبڑ کرتی رہتی ہے. اس کی ایک وجہ جہالت بھی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم بولیں گے تو بھی نہیں رکے گا طیارہ. ان کو تو ہزاروں لاکھوں روپے ان کے خرچے ہو جاتے ہیں رکنے پر. بہت سختی ہوتی ہے، 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا، اپنی مرضی سے نہیں رک سکتا، کوئی وجہ ہوتی تو رکتا ہے. اچھا تو یہ اب ہم آتے ہیں یہ اپنے بسوں پر، ہماری سڑکوں پر. ہماری سڑکوں پہ جب ٹریفک جام ہوتی ہے نا، آگے بالکل راستہ نہیں ہے. اچھا اپنی گاڑی کو پر بھی نہیں لگے ہوئے جو آدمی اڑ کے نکل جائے. اب جو بڑبڑ شروع کرتے ہیں نا یہ کار کے ڈرائیور اور پیسنجر، وہ بھی مطلب بڑا صبر آزما موقع ہوتا ہے. ایسی بکواسیں کرتے ہیں، ایسی بک کرتے ہیں. حالانکہ اگلی گاڑی والے کا کوئی قصور نہیں، اس کی اگلی والے کا بھی کوئی قصور نہیں. اب اللہ بہتر جانے کس وجہ سے ٹریفک جام ہوا. بہرحال بہت بڑبڑ کرتے ہیں. اس کا تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کم و بیش سبھی کو ہوگا. بس جب رک جاتی ہے تو کیسا شور ہوتا ہے. تو کار میں جو یہ نام نہاد سرمایہ دار بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی گڑبڑے کرتے ہیں، یہ بھی کڑکڑ کرتے ہیں. انہیں کہ غریب سے لے کر امیر، فقیر سے لے کر بادشاہ، تاجر سے لے کر ملازم اور سیٹ سے لے کر مزدور، یہ سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اے دعوت اسلامی والوں، آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
ان کو حسن اخلاق کے جام پلانے ایسا بڑبڑ کرتے ہیں. حالانکہ یہ موقع جب ٹریفک جام ہوتی ہے نا، یہ صبر کر کے بھر بھر کے اجر کے پیمانے لینے کا موقع ہوتا ہے. آدمی چپ کر درود شریف پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا رہے، تو کچھ نہ کوئی اللہ اللہ کرتا رہے. کیونکہ بڑبڑ کرنے سے گاڑی چلے گی نہیں، ٹریفک کھلے گی نہیں. اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو دوسرا یہ کہ کبھی کسی گاڑی نے آپ کی گاڑی کو جذبات الفت میں آ کر چوم لیا. اب یہ گاڑی جب چومتی ہے نا، تو اب گاڑی یہ دیکھو نا، بندہ آپ بچے کو چومیں گے تو کبھی بچے کو بھی جوش میں آ کر لوگ دانتوں سے تھوڑا چک مار لیتے ہیں، تو بچہ ہوا ہوا کرتا ہے اور یہ لطف اندوز ہوتے ہیں نا. اچھا، تو ادھر گاڑی کبھی زور سے چوم لیتی ہے. اب وہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. حالانکہ دوسرے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے گاڑی چومتی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک پچھاڑ دیتی ہے، تب بھی مجال ہے کہ کوئی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے یا کوئی کسی کو گالی نکالے یا کوئی کسی کو گھورے. کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ گاڑی جب کچھ ہو گئی نا تو گاڑی وہاں، یہ دونوں گاڑیاں رکی رہتی ہیں، یہ چل نہیں پاتی، چل نہیں سکتی، قانون ہے. پھر وہ پولیس آئے گی اور یہ راستہ صاف کرائے گی اور ترکیب بنے گی، ان کو لے جائے گی پولیس. ایک بار ہمارے ساتھ ہوا تھا ایسا امارات میں کہ وہ گاڑی، ہماری گاڑی شاید اگلی گاڑی سے ٹکرا گئی، ہماری گاڑی کو پیچھے سے کسی نے ٹکر ماری تھی. ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ تھا، لمبا چوڑا نہیں تھا. پھر وہ ہم لوگ رک گئے، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تو اتر کر قریبی مسجد میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی. گاڑی کھڑی رہی. وہاں یہ نہیں گاڑی لے کے بھاگ جاتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں تو گٹر کے ڈھکنے بھی چرا جاتے ہیں. سچی بات یہ تو بچپن سے سنی ہوئی بات ہے. کم وقت چور، ہمارے چور بھی ایسے گندے ہیں کہ گٹر کے ڈھکنے بھی لے جاتے ہیں. بکتا ہے نا، بکتا ہے وہ بھی. ہاں، بہرحال یہ کہ ہر چیز بکتی ہے. یہاں تو گٹر کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بکتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس کی کھاد بنتی ہے. تو یہ کہ پھر بہرحال یہ کہ ہم لوگ جو جہاں جانا تھا وہ منزل زیادہ دور نہیں تھی، تو دوسری گاڑی کا ترکیب بنا کر ہم اس میں ہم کو نکال دیا اسلام بھائی نے، اور انہوں نے وہ مسئلہ خیر حل ہو گیا. وہاں کوئی مطلب ایسے زد و کوب، مار کٹائی، بڑکی دھمکی، یہ چیزیں عام طور پر یہ مناظر نہیں ہوتے. بدتمیزی، ابے تبے ہوئے، یہ نہیں، بس انہیں کہ سنجیدہ انداز ہوتا ہے عموماً. تو ہماری گاڑی والے کا قصور نہیں تھا، بے قصور تھا. وہ پہلے مجھے کہہ رہا تھا اپنا قصور نہیں، قصور اس کا ہے. تو وہ غالباً وہ تھانے میں گئے ہو، صلح کی صورت بن گئی ہو، کوئی کیس بھی نہیں ہوا، چھٹی ہو گئی، خلاص. تو اب یہ کہ یہاں جو ہے نا، یہاں تو وہ قانون تو اپنے ہاتھ میں بندہ لے لیتا ہے نا، قانون کے پاس نہیں جاتے. اپنے ہاتھ میں قانون لیتے، چہرہ کر کے وہ گریبان پکڑا تو مارا، تو اس نے چھری نکالی تو اس نے فائر کیا، تو وہ قانون پھر وہ لمبا ہاتھ ڈالتا ہے، چھوٹے ہاتھ سے یہ گزارا نہیں چلتا. تو ایسے موقع پر جب اپنی گاڑی کو کوئی گھسر کا مار دے، اب یہ صحیح بات ہے کہ ہوتا ہے امتحان کا وقت ہے، تو یا تو آدمی یہ ہے کہ قانون کا سہارا لے لے، اس کا نمبر نوٹ کر لے گاڑی کا، اس کو کچھ بھی نہ بولے، گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا. اگر واقعی وہ قصوروار ہے اور اس نے آپ کی گاڑی کو مارا ہے، تب تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مطلب یعنی کہ اپنا حق وصول کریں. اگر آپ کی ذاتی گاڑی ہے، آپ گاڑی کے مالک ہیں، معاف کرنا چاہیں تو اس سے بہتر کیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. معافی کے تو اپنی جگہ پر فضائل ہیں، تو معاف کر کے ثواب کمائیں، یا پھر آپ قانون کا سہارا لیں. اب آپ بولیں گے قانون کا تو مسئلہ ہے کہ ہمارے علاقے کا جو تھانہ ہے وہ جب تک ان کو رشوت نہ دو یہ فائر پھاڑیں گے نہیں. اب یہ مسئلہ آپ بیان کریں گے تو اس کا جواب میں نہیں دے سکوں گا. آپ کے علاقے کا ایسا تھانہ تو میں دعا کروں گا کہ اس تھانے والے کو اللہ ہدایت دے، اور جس تھانے میں ایسا ہے ان سب کو اللہ ہدایت دے کہ وہ تنخواہ اپنی حلال کی کریں اور
مسلمانوں کو ان کے یعنی کہ ملک کے باشندوں کو تحفظ فراہم کریں، جو کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ کہ میں نے ایک عرض کر دیا آپ کو کہ آپ کا قانونی حق بنتا ہے کہ آپ حق وصول کریں اس سے، لیکن ظاہر ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ نے کرنا ہے۔ آپ گالیاں بکیں گے، بدتمیزی کریں گے، وہ گالیاں بکے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ عموماً یہ انداز گناہ بھرے ہوتے۔ پر جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ اب بالفرض جیسے ایک فیملی ہوتی ہے یا بچے وغیرہ ہوتے ہیں اور پیچھے سے کسی نے آ کر دھا کر کے مارا تو بالکل قابو نہیں رہتا، اور اس میں اگر کوئی ویگن والا ہے تو پھر وہ جو ویگن میں جو پیسنجر ہیں ان کا الگ، ان کے اوپر مصیبت ٹوٹتی ہے، گاڑی کے اندر جو لوگ ہیں وہ الگ مصیبت ٹوٹتی ہے، اور وہ نقصان اور یہ تکلیف اور اذیت، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گرد کتنی ٹریفک جمع ہو گئی ہے، موٹر سائیکل والے کھڑے ہو گئے، کاریں، ویگنیں، بسیں سب کھڑی ہو گئیں، اس نے وہیں سڑک پر ہی اپنا خلاصہ کرنا ہے۔ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے جب آپ فرما رہے ہیں، جس وقت پڑتی ہے نا پیچھے سے تو سمجھ، اور اگر بالکل مارنے والا کمزور ہے تو پھر جانتا نہیں ہے میرے کو میں کون ہوں، پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مارنے والی کو پولیس افسر کی گاڑی ہو تو سر ویری سوری، نو 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 پرابلم، نو پرابلم، ڈونٹ وری۔ یہاں کیا جذبہ رکھے کہ بڑا مارے تو نو پرابلم، چھوٹا مارے تو بگ پرابلم۔ پرابلم تو بڑا مارے تب بھی ہوتا ہے، لیکن اس زبان پر نو پرابلم ہوتا ہے، دل میں نو پرابلم نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ کسی زیر دست پر غصہ آتا ہے، چھوٹے پر غصہ آتا ہے، کمزور پر، تو وہ غصے کا جو کیفیات، جو غصے کی ریز جس کو آپ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں، یہ ابال جو ہے یہ دماغ کی طرف اٹھتا ہے، دماغ پر جاتا ہے تو وہ بندے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اور وہ غصہ اس کے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کبھی ہاتھ پیر سے اظہار ہوتا ہے، تو یوں ہوتا ہے۔ اور جب غصہ کسی زبردست پر آتا ہے، وہی جیسے میں نے کہا پولیس کا افسر مار دے، اور یہ بڑا افسر نہ ہو، یا تو چھوٹا ہو یا عوام کا فرد ہو، تو ایسے میں یہ غصہ تو آئے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا نا اگلے کو تو وہ بولے گا یار یہاں اپنی کاری چلے گی نہیں۔ تو اب یہ غصہ جو ہے فوراً وہ اوپر چڑھنے کے بجائے دل کی طرف اتر جاتا ہے، تو اس سے بندہ دل پر صدمہ لیتا ہے اس کا۔ اب یہ غصہ اس کے دل میں بغض اور کینہ اس سے پیدا ہوگا، اور موقع دیکھ کر اس سے بھی انتقام لینے سے چوکے گا نہیں بندہ، ایسا گاہ کر دے گا، اس پر وار کر دے گا موقع ملے گا تو، لیکن عام طور پر یہی ہوگا کہ وہ ویری سوری یا یہ بولے گا، لیکن اندر میں دانت چھوڑوں گا نہیں موقع ملا تو۔ میری گاڑی کا ڈنٹ مارا نا، تھوڑا ہنگامے ہونے تو اس کی گاڑی جلا نہ دوں تو بیٹا یاد رکھے گی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ انتقامی کارروائی کی ترکیب، یعنی خوف خدا کی وجہ سے غصہ ضبط ہو گیا افسر کو دیکھ کر، ایسا ذرا مشکل ہے۔ تو مزہ تو یہ ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے آدمی وہ اپنے غصے پر قابو کرے، اور اگر کسی کی گاڑی کو ہم نے مار بھی دیا، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم، کیونکہ وہ معاملہ حق العبد کا ہے، اس سے ترکیب بنانی پڑے گی۔ جب ہم ترکیب بنانے جائیں گے تو وہ لڑائی نہیں کرے گا۔ ہمارے ساتھ دو ایک بار ہوا ہے، یہ ابھی ہمارے علاقے ہی کی بات ہے، میں گاڑی کے اندر تھا اور گلی سے گاڑی گزری نا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی کوئی، اس گاڑی سے ہماری گاڑی جو تھی وہ رگڑ کھا گئی۔ اب گاڑی رگڑ کھائی تو کیا نشان پڑا یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ رگڑ جس طرح کھائی تھی تو اس طرح یہ ظاہر کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے اچھا خاصا نشان اس گاڑی پہ ڈالا ہے۔ اب گاڑی پر نشان ڈالنے جاؤ، ڈال دو تو اس کو بنانے جاؤ تو سینکڑوں ہزاروں میں اس کے خرچے ہوتے ہیں۔ ہم نکل گئے، میرے ساتھ تو حارث تھے، کس کی مجال ہے جو مطلب زبان کھولے، کس کی مجال ہے جو آنکھ اٹھا کر دیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ میں کوئی دادا گیر تو ہوں نہیں، علاقے کا بدماش تو ہوں نہیں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، عاجز بندہ ہوں۔ مجھے بڑا اس کا احساس ہوا، اور میں نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا اس گاڑی والے کے پاس،
क्योंकि जब इस तरह आदमी जाए ना तो वो फिर झगड़ा नहीं करता। उस गाड़ी वाला भी मौजूद नहीं था, गाड़ी तो उसी वक्त रोकी थी हमने, गाड़ी वाला नजर नहीं आया, तो हम घर पे आ गए, करीब ही था ना। फिर मैंने बेटे को भेजा और इसको मतलब बोला, अपना तारुफ वगैरह करवाया। बेटे ने कि मेरा बाप बैठा हुआ था इसमें और आपकी गाड़ी को इस तरह वो आज चोट आ गई है, तो मेरे वालिद ने बोला है क्या आप हमसे जो भी खर्चा है ना वो ले लीजिए। अब वो ज़ाहिर वो आदमी पानी पानी हो गया, एकदम पानी पानी हो गया और बड़ी आजिज़ी का उसने मुजाहरा किया और बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, और मुझे सलाम वगैरह उसने भिजवाया। तो ये क्या, इसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हुई, दावत इस्लामी की मोहब्बत पैदा हुई। और अगर हम ना जाते तो भी उसकी बेचारा क्या उस पर उसने हम पर करना था, वो सोचता कि यार इस पर केस करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये क्या अपना तो ऐसा मसला ही नहीं है। हमने तो मतलब अल्लाह को राज़ी करना है, अपनी हमने हारिस रखे हैं, असलहा रखा है, सब कुछ रखा है लाइसेंस की तरकीब से, ये सरकारी जो भी मामला है हमारा, पुलिस वाले। तो इस तरह किसी पर रोब डालने के लिए नहीं रखा, अपनी जान की हिफाजत के लिए रखा, अपने मदनी मरकज़ की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी इंतजामात हैं। तो ये किसी पर किसी को दबाने के लिए, माअज़ल्लाह किसी को जुल्म का निशाना बनाने के लिए ये तरकीबें नहीं हैं अपनी। तो इस तरह एक और भी वाक़या हुआ था बीच में, ये हमारे पीर कॉलोनी के रोड पर ही किसी गाड़ी को लग गया था, उसमें भी मैंने इसी तरह भेजा था और तरकीब बनाई थी। तो हो जाता है ऐसा, तो आप कभी कर भी दें तो आप बोले यार देख नहीं रहा भाग जाओ, अल्लाह तो देख रहा ना, आप बच के जाओगे का, अल्लाह ताला की सल्तनत से तो भाग कर नहीं जा सकते। तो इसलिए किसी की गाड़ी को, आपकी अगर गाड़ी लग जाती है तो उससे तरकीब बनानी पड़ेगी, खाली वहाँ सॉरी नहीं चलेगा। अगर आपने डंट डाल दिया कोई सॉरी, तो सॉरी से वो मुतमईन होना नहीं है उसने, आपने ऑफर करनी कि मैं बनवा देता हूँ। आपके इस वाक़ये से मुझे एक बात याद आ रही है, वल्लाहु आलम आपके इस वक्त वो बात मुस्ताज़र होगी या नहीं। ये उन दिनों की बात है पापा, वो जब ज़ैली निगरानी थी गुलजार अभी मस्जिद, आप ज़ैली निगरान थे जी। तो अचानक एक इस्लामी भाई मेरे पास आए, आपके कोई नुमाइंदे, और आकर कहने लगे, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था, आकर कहने लगे कि वो साहब ने आपको याद किया है। और मैं हक्का बक्का रह गया कि साहब ने याद किया है। तो मैं तो फौरन मोटरसाइकिल लेकर, उन दिनों वहीं पीछे होते थे पापा गुलजार। जी जी। तो मैं जैसे ही वहाँ हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि वो असल में हम लोग जा रहे थे, तो हमारी जो गाड़ी थी वो उसका पंचर हो गई, हाई रूफ होती थी। तो इस्लाम भाई ने गेट खोला होगा, तो वो इस्लाम भाई के गेट खोलने पर जो पार्किंग में जो कार खड़ी थी ना, उसको एक हल्की सी लाइन लग गई है, स्क्रैच। वो कार वाले को भी पता नहीं चलेगा कि इस पर स्क्रैच लगा हुआ है, लेकिन मैंने देख लिया कि उस कार के ऊपर स्क्रैच लग गई है, लाइन लग गई है। तो यार आप ज़रा ये मालूम करो कि ये कार वाला है कौन, या तो ये हमको इसका खर्चा ले ले या फिर हमको माफ़ कर दे। और फिर वो सारी तरतीबें बनाई गई थी, ढूंढा गया और ये सब जो था। फिर तो ये आपके वाक़े से याद आया कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। बेशक इस तरह के मेरी ज़िंदगी के कई वाक़यात मुख्तलिफ मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो ये आपकी मतलब है कि ईसाई भाई जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी तरगीब के लिए ये अर्ज़ करता रहता हूँ मैं। तो आपको अच्छी अच्छी बातों में मेरी नक्काली करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो ये कर रहा हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डर कर रहा हूँ, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ कि हमें इस्लाम ने ये तालीम दी है, हमें यही करना चाहिए। हुकूकुल इबाद के मामले में कोई नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, किसी के कपड़े पे हमने थूक डाल दिया, उसको पता नहीं है, लेकिन तरकीब बनानी पड़ेगी उससे। वो नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा। तो बहरहाल ये कि जब कोई ऐसा मामला हो जाए ना ट्रैफिक का, तो उसमें ड्राइवर को भी सब्र करना चाहिए, कंडक्टर को भी सब्र करना चाहिए। पैसेंजर तो खामा खा की होशियारी करते हैं, इनका लेना देना है क्या, ना इनकी गाड़ी है, ना ये गाड़ी के जिम्मेदार भी नहीं है, मगर बस ये भी वो शैतान को बोलता है कि तू घबरा मत, ये दो नहीं तेरे साथ हम सारे हैं। तो मिलकर वो शैतान को खुश करते हैं माअज़ल्लाह। तो इसलिए सबको सब्र करना चाहिए। और सड़कों पर अगर इस तरह ये सब्र करना सीख लेना, यकीन माने बहुत अमन हो जाएगा। बाबा लगता ये है कि बाबा सबकी जैसे ना घूमी हुई है, जैसे कि ना घर से निकलते हो तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करके बंदा निकलता हो,
سڑک پر جائیں تو جیسے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں سبزی لینے گئے تو اسے جھگڑا ہو رہا ہے، ہر ایک سے وہ پیسوں پر کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی بارگیننگ پر پھڈا کر رہا ہے، تو کوئی خریدنے پر، کوئی بیچنے پر. یہ ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے؟ بس کے یہاں بھی، بس میں بھی بابا یہی ہے. دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ کسی پیسنجر کے پاؤں پہ پاؤں رہ گیا، اوے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، وہ میرے کو اندھا بولا، تو اندھا ہے تو دیکھتا نہیں ہے میری دونوں آنکھیں. اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کا گریبان پکڑے گا، وہ دوسرا اس کو پکڑے گا تو یوں بس میں پھڈا ہو جائے گا. کوئی معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا نہیں بھائی. یہ بابا دیکھا گیا ہے کہ اگر بالفرض آپ نے کسی کو مار دیا پیچھے سے اور وہ غصے میں گاڑی سے اتر کر آئے اور آپ نے کہا یار معاف کر دو یار غلطی ہو گئی، وہ اس کے اوپر ایسا جیسے برف کا پانی ڈال دیا وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا بمپر ومپر دیکھے گا، بتی دیکھے گا اپنی، تھوڑا دل جلائے گا اپنا. آپ نے اس کو آفر بھی کر دینا ایسے ٹائم پر کہ آپ خرچہ لینا چاہو تو خرچہ لے لو، نہیں چلو کوئی بات نہیں، اب دیکھو خیال کرنا آئندہ نہیں کرنا. وہ یوں کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے. اگر وہ غصے میں کار سے اتر کر آیا، آپ نے بھی موٹر سائیکل اسٹینڈ پہ کھڑی کی، ہاں کیا اب تو شیر کو سوا شیر، یا وہ سوا شیر ہوگا یا وہ سوا شیر ہوگا. لیکن دونوں طرف دیکھتے ہیں بابا، معافی، درگزر، چھوڑ دینا، یہ دیکھا نہیں جاتا بعض اوقات. اقبال جرم کا جذبہ بھی نہیں ہے. وہ بولے گا تیرا قصور ہے، یہ بولے گا چل بے تیرا قصور ہے. یہ لڑائی کا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے، قصور کوئی قبول نہیں کرتا. تو آدمی چھوٹے باپ کا ہونا جانتا نہیں ہے. مگر میں نے عرض کیا نا، یہ ہمارے یہاں ہر جگہ دنیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیگر بعض ممالک میں ہوگا لیکن ہر جگہ نہیں ہے. بہت پرامن ممالک ہیں، مطلب کچھ ہڑتال نہیں، احتجاج نہیں، ہنگامہ نہیں، ایکسیڈنٹ، جانے بندہ مر جاتا. کیا کہیں کوئی احترام قانون پر مسلم، عمل ہوتا ہے لیکن جھگڑے نہیں. مطلب اس کو کیا کوئی احترام مسلم کے جذبے کا فقدان ہے، یا درگزر اور عفو کا جو ہمارے یہاں جو ایک عنوان ہے کیا اس کا فقدان ہے؟ اس کا کیا نام کیا دیں گے؟ کچھ تو نام تو دیں گے نا بابا اس کو، کہ اتنا کثرت کے ساتھ بعضوں کا دیکھا جاتا ہے. اصل بہت ساری صورتیں ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ وہ احترام مسلم تو تقریباً رخصت ہو گیا ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو کہ اگلے کی اہمیت کیا ہے. اور عفو درگزر کا بھی مادہ تقریباً دم توڑ چکا ہے. اب یہ کہ سب طرح سے ہو نا، خود اپنے عفو درگزر کا بھی سلسلہ ہو، پھر قانون نافذ کرانے والا ہر فرد اگر امین بن جائے اور صحیح طریقے سے وہ لوگوں کو انصاف دلوانا شروع کر دے، تو اس طرح سارے مل کر ہی اگر اس معاشرے کی تعمیر کریں تو ہی ہو سکتی ہے. باقی عفو درگزر والا بھی تب شیطان کے چکر میں آ جائے گا، یار میں کب تک معاف کروں، میرا تو سارا مطلب یہ نہیں کہ لٹ ہی گیا، میں تو سب کو معافی کرتا رہوں. وہ اس کو شیطان پھر یوں وسوسہ ڈالے گا. تو یہ کہ میرا حق، چلو میں نرمی سے چاہتا ہوں حق تو، لیکن بغیر رشوت کے مل نہیں رہا میرا حق. اب رشوت دوں بھی میں تو پھر اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ پھر بھی حق ملے گا تو ملے کہ نہیں ملے گا، یا ادھورا ملے گا تو یہ ہوگا تو یوں ہوگا تو یوں ہوگا. اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے مسائل میں وہ الجھ کر رہ جاتا بندہ. تو بہرحال یہ کہ جب ایسے حالات ہو جائے نا کہ نہ حق وصول ہو رہا ہے، نہ مطلب یہ کہ اور کچھ ہمیں رعایتیں مل رہی ہیں، تب بھی معافی اور درگزر کو ہی اختیار کیا جائے کہ اس سے انشاءاللہ آخرت کی بہتریاں بہت زیادہ حاصل ہوں گی. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 479 پر سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا.
صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے ملاپ کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اب یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ نفس پر بڑی گراں گزرتی ہیں۔ نفس جو ہے نا یہ بڑا شرارتی ہے۔ اب دیکھو اس کے فوائد پر غور کریں کہ فائدہ کیا ہے کہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا۔ یہ خدا کی قسم چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہماری دنیا کی ساری دولت لے لی جائے، بالفرض ہمارے پاس اربوں روپے ہوں، املاک ہوں، ہماری بہت سارے پلاٹ ہوں، بہت سارے کارخانے اور دنیا بھر میں کاروبار پھیلے ہوئے ہوں، اربوں روپے کاروبار پھیلا ہو، وہ سارا اگر اس سودے پر بالفرض لے لیا جائے کہ یہ سارا دے دو قیامت کے دن تمہارا حساب آسان ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ گارنٹی ملتی ہو، نہ تو میں سانس بعد میں لوں، اپنا سب کچھ دے دوں، کپڑے بھی اتار کر ستر ڈھکا ہوا رہنے دوں، سب دے دوں۔ اگر قیامت کے حساب کی آسانی یہ گارنٹی ملتی ہو تو کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، سب دے دوں، میرے پاس تو ہے کیا جو میں دوں گا۔ تو اتنی یعنی کہ عظیم شے ہے قیامت کے حساب کی آسانی، ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی باہر، اور ایسے میں روک دیا گیا ہوگا تمام نعمتوں سے، اور اعمال نامہ پڑھ کر سنانے کا حکم ہوگا، اور اس وقت وہ جو حساب کیسے دیا جا سکے گا؟ نہ کوئی سایہ نہ صاحبان، جن کے جو نصیب والے ان کو عرش کے سائے ملیں گے۔ تو اب یہ کہ حساب اگر لیا گیا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہوگا۔ یہاں معمولی سا حساب کتاب اگر سیٹھ اپنے ملازم سے لیتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے کہ یہ رقم کا حساب کیوں نہیں مل رہا، ذرا آپ دیکھو کیا کیا لائے تھے، وہ صاحب لکھنا بھول گیا تھا، ویری سوری۔ تو سیٹھ آپ کی سوری قبول کر لے گا کیا؟ وہ تو آپ کو غبن کا الزام لگائے کہ ثابت کرو کہ یہ پیسے کہاں گئے، تم نے کہاں خرچ کیے، پروف کرو۔ پھر جو مسئلہ ہوگا، یہ بعضوں کو واسطہ پڑتا ہے، بیچارے بھول جاتے ہیں، اور پھر جو تھانے کے چکر اور کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں وہ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، تو وہاں تو معاملہ بڑا یعنی کہ سخت ہے۔ اب یہاں چلو آپ کا کوئی بولو گے گواہ نہیں ہے، وہاں کے گواہ بھی بڑے پاورفل ہیں۔ سورہ یاسین شریف پارہ 23واں کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ پاؤں وغیرہ یہ جو ہے نا یہ گواہیاں دیں گے، مجھ سے چوری کی گئی، پاؤں سے فلاں کو لات ماری گئی، یا یہ مثلا سنیما گھر گیا تھا مجھ سے چل کر، اس ہاتھ سے اس نے فلاں کو بری نیت سے لگایا تھا، فلاں سے بری نیت سے اس نے لذت کے لیے ناجائز لذت کے لیے مصافحہ کیا تھا، آنکھ بولے گی اس نے فلاں سے بدنگاہی کی تھی، اس نے چھپ کر گھر میں ٹی وی پر
फला दिन ड्रामा और फिल्म देखी थी, दोस्तों के सामने नेक बनता था, अंदर से फिल्में देख लेता था, घर में अपने बदनिगाही करता था, चोरियां करता था, डकैतियां मारता था, फुला करता था, चुनी करता था, चुना करता था। बहुत सारे सामने आकर बड़े नेक बनते, लेकिन अंदर में इनके माँ बाप के साथ इनकी अखलाकियात, भाई बहनों के साथ इनके हुस्न अखलाक के कारनामे जब वहां खुलेंगे ना तो पता चलेगा, और सबके सामने अगर खुले तो क्या होगा। तो इसलिए 3 बातें जिस शख्स में होंगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा। बहुत बहुत बड़ी ये मतलब खुश नसीबी है जिनके साथ ऐसा हो जाए। और फिर मजीद ये भी है ना, उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो 3 ही तो काम करने आपने इस हदीस के मुताबिक। ये 3 बाज़ाहिर 3 है, लेकिन ये बहुत बड़ा खजाने का ढेर है। ये 3 जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की अर्ज कर रहा हूं, भाई आपने वो अपने फुला पड़ोसी को दावत क्यों नहीं दी, तो आप क्या जवाब दोगे? क्यों दावत दूं? इसने तो 2 बेटों की शादी की, हमको पूछा तक नहीं। अब आज हमारी बेटी की शादी है तो हम काहे को दावत दें इसको? आ गया ना जवाब आपके पास। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। तो यह कि जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, तो इसकी फजीलत तो जब ही मिलेगी ना कि उसने आपको चलो महरूम किया मगर आपने उसको दावत दे दी, तो उसको अता किया ना आपने। इसी तरह रिश्तेदारों में लोग इसी तरह करते हैं कि वो हमारे साथ यूं करते हैं तो हम क्यों करें। हालांकि जो नाराज रिश्तेदार हैं इनके साथ उसने सुलूक करना ये ज्यादा सवाब का काम है, ज्यादा फजीलत है इसमें। तो इसी तरह पड़ोसी अगरचे हमारा हक नहीं रखता फिर भी हमें चाहिए कि हम उसका हक रखें, तो सब मदीना मदीना हो जाएगा, उसकी तरकीब मदीना मदीना हो जाएगी, सेट हो जाएगा। अगर नहीं भी था तो जब ये तवज्जो ही थी तो तवज्जो आ जाएगी आपकी तरफ। नंबर 2, जो तुमसे कत्वे ताल्लुक करे तुम उससे मिलाप करो। जो आपसे रिश्ता तोड़े या ताल्लुकात कता करे आप खुद बढ़कर उससे मिल लो। है थोड़ा नफ्स पर ये भी गिरा गुजरता है, वो यार मेरे को लिफ्ट नहीं करा था, मैं क्यों जाकर इससे बात करूं, उस दिन मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, मैं काहे को जाऊं। हुस्न ज़न तो है नहीं ना कि सलाम का जवाब नहीं दिया तो उसकी यार तवज्जो नहीं होगी, सुना नहीं होगा, या उस दिन जो इसने लिफ्ट नहीं कराई तो उसके पेट में कुछ मरोड़ पड़ रही होगी, या बहुत इसको जल्दी होगी, या घर का कोई ऐसा हेवी टेंशन आ गया होगा बेचारे को तो वो पूरी तवज्जो नहीं दे पाया होगा। ये हुस्न ज़न तो अपने पास है ही नहीं ना। और हम तो यही देखते हैं उसने लिफ्ट क्यों नहीं कराई। तो कभी इंसान का मूड होता है, कभी नहीं होता, नींद पूरी नहीं हुई होगी, कोई नुकसान बेचारे का हो गया होगा, कोई मसला हो गया, हम ये नहीं सोचते हम। हालांकि हुस्न ज़न के पहलू बाद सूरतों में तो निकालना वाजिब होता है, गुनाहों के पहलू तो निकालने की इजाजत ही नहीं है ना। हमारे पास तो ये सूरतें नहीं है ना, बस मालूमात भी नहीं है। मदनी काफिले में सफर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मालूमात होती चली जाएगी। तो बहरहाल जो कत्वे ताल्लुक करे तुम उससे मिलाप करो। नंबर 3, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। आपकी गाड़ी में डंट मार दिया, आप जबकि गाड़ी के मालिक हैं, आपको माफ करने का जब इख्तियार है माफ कर दीजिए। अगर गाड़ी आपकी नहीं है, आपके सेठ की है, बड़े भाई की है, वालिद साहब की है, और आपको माफ करने का इख्तियार नहीं है उसको, तो ठीक है आप वो कानून के दायरे में रहकर उससे निपटें, कि नंबर वगैरह नोट कर लें उसके, और अब सेठ के सामने केस रख दें। अब सेठ जिस तरह चाहे उसको वसूल करे, अपना हक जायज तरीके पर वसूल करे काश। मगर ये कि आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इस तरह हमारा सिलसिला हो गया। अब आपने बता दिया, आप छूटे पड़े। अब जैसे हमारे यहाँ भी जैसे इज्तिमा इतना बड़ा, तो बाज़ औक़ात ये कि इस तरह के वो आ जाते हैं लोग, चोरियां करते हैं वगैरह करते हैं। तो हमारा तो बहुत पुराना फैसला ये,
ہم نے جو ذمہ دار اسلامی بھائی ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لو، مار پیٹ نہیں کرو، اس کو لے جا کر تھانے کے حوالے کر دو۔ جیب کاٹی اس نے، پکڑ لیا آپ نے، صحیح ہے، اب آپ مارو گے پیٹو گے تو یہ شرعن بھی اس کا مسئلہ ہے اور قانونی بھی ظاہر ہے جرم ہے، یہ مارنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ اب جا کر تھانے میں دے دو، اب آپ بولو کہ تھانے کے یہ دوسرے دروازے سے نکل جائے گا، وہ رشوت لے لیں گے فلاں، تو یہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اور ہر پولیس والا رشوت لے یہ آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے، ہر ایک نہیں لیتا، الحمدللہ سے بہت سارے پولیس والے ہوتے ہیں جو رشوت کی چائے بھی نہیں پیتے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپ جا کر تھانے میں اس کو سونپ دیں، اس نے کوئی بھی ایسی گڑبڑ کی ہے، کوئی گندا کام کیا ہے، یا کسی بستے اپنے اتنے سارے لگے ہوئے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے بستوں سے بھی چوریاں کرتے، پکڑ لیا، اب اس کو قانون کے حوالے لے جا کے مارو گے پیٹو گے توڑو گے پھوڑو گے، یہ نہیں، اس کی اجازت ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے، ہماری طرف سے منع ہے اس کو۔ یہ ضمناً بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ اس کو قانون کے حوالے کر دو۔ اسی طرح دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی والے سن رہے ہیں یہ اس قانون کو نوٹ کر لیں کہ آپ کے یہاں کہیں بھی اگر کوئی ایسی بدعنوانی کرتا ہے اور آپ نے پکڑ لیا تو آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ قانون نافذ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کے لیے لازم ہے، قانون بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں پولیس کے، وہ جانے اس کا کام جانے، آپ حوالے کر کے پھر آپ ٹھیک ہے آزاد ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ ہاں جس کا اس نے ظلم کیا، اب مثال کے طور پر جس کی جیب کاٹی اور آپ نے پکڑ لیا، اب جس کی جیب کٹی ہے وہ معاف کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو میں نے معاف کیا، تو وہ اب ٹھیک ہے آپ اس طرح صلح کروا دیں، ورنہ یہ کہ قانون کے حوالے کر دیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کی گاڑی کو گھسر کا لگ گیا، ڈنٹ پڑ گیا، اسکریچ پڑ گیا، تو اگر آپ مالک ہیں تو معاف کر دیں، ورنہ یہ کہ آپ جو بھی قانونی کارروائی کریں، یا آپ کو کسی نے ٹکر مار دی تب بھی آپ معافی اور درگزر سے کام کریں۔ ایک بار بہت پرانی بات ہے، جب یہ میرے ساتھ ہارے سین اور یہ مسائل نہیں ہوتے تھے، میں جشن ولادت 12 ربیع النور شریف عید میلاد النبی کے جلوس سے واپس اپنے چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ آ رہا تھا، اور جو جاہو جلالی آج کل جلوس کی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی تھی ان دنوں۔ میں 2-4 اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں لوٹ رہا تھا جلوس ختم ہونے کے بعد، تو کسی سائیکل والے نے زور سے مجھے ٹکر ماری۔ ٹکر کیا ماری، بیچارے کی ٹکر لگ گئی مجھے، اور میں گرا کیا، اور میرے ساتھ جو تھے وہ جذبات میں آئے اس سے پہلے، ایک تو میں اپنے آپ کو بھی سنبھال رہا تھا اور ان کو بھی سنبھال رہا تھا، نہیں اس کو کچھ نہیں بولنا نہیں بولنا نہیں بولنا، بھائی آپ نکل جاؤ نکل جاؤ، اس طرح میں نے اس کو بھگا دیا۔ میں نے کہیں قوم آئے گی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی میرے سے محبت کرنے والے لوگ تو ہوتے تھے، وہ آؤ دیکھیں گے نہ تھا اس کا منہ توڑ پھوڑ دیں گے بیچارے کا، یا سائیکل اٹھا کے توڑ ڈالیں گے۔ تو یہ میری الحمدللہ کوالٹی نہیں ہے کہ اپنے کو کوئی مارے تو ٹھیک ہے، اب تھوڑا لگ گیا نا، کیا ہوا، اچھا چلو بھائی خراش لگ گئی یا تھوڑا خون بھی نکلا ہے، کوئی بات نہیں، اب اس کو ٹھوسا ماریں گے تو کیا یہ میری خراش بند ہو جائے گی؟ بند ہو جاتی ہو تب بھی میں 2-5-10 روپے کا ٹیوب لگانا پسند کروں گا، ٹھوسا مار کے اس کو زخم کو مندمل کرنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر بھی جب پھر بھی پسند نہیں کرتا تو اب یہ بند بھی نہیں ہو رہا خون، اب خامخواہ کیوں اس کو گھونسا ماروں یا پٹواؤں اس کو اور اپنی آگ بجھاؤں؟ اور ظاہر ہے کہ اس نے بیچارے نے جان بوجھ کر تو مارا ہی نہیں ہوگا، انڈر اسٹوڈیو لگ جاتا آدمی کو، وہ گزر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے میرا ہی قصور ہو کہ میں غلط وے پر چل رہا ہوں، اور وہی سائیکل چلانے کی جگہ مار دیا۔ اب سامنے سے آ رہا تھا، میں ادھر سے آ رہا تھا، میرا خیال اس طرح یا پتہ نہیں پیچھے سے ماری تھی، اب پورا وہ نقشہ تو ذہن میں نہیں ہے۔ یہ پرانی نمائش کی طرف کا قصہ ہے جو بہت پرانا ہے، بہت سال ہو گئے اس کو، شاید فیضان مدینہ بھی اس وقت نہیں بنا تھا غالباً۔ تو یہ سب آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کیا کریں۔ جب انشاءاللہ ہم سب ایسا کریں گے نا
تو یہ معاشرہ ہمارا بہت صحیح ہو جائے. اس لیے کہ ہم کو جب صحیح کرنا ہے نا معاشرے کو, تو ہمیں خود بھی صحیح ہونا پڑے گا. اب ہم تو ترم خان بنے رہے, لوگوں کو تیرا دانت توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا, اپنے یہ کرتے رہیں, اور اس نے اخلاق کے درس قوم کو دیتے رہیں, اور وہ دھاڑ 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 بیان فرماتے رہیں, تو کہاں لوگوں پر اثر پڑے گا, کس کی اصلاح ہونی ہے؟ تو اس لیے پہلے اپنے اوپر ہم کاش سنتیں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, حسن اخلاق کا لبادہ ہم خود پہننے میں کامیاب ہو جائیں, تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہم کو با اخلاق بنا دے. تمہارا لیے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنی. بعض غصہ آ جاتا ہے, تو غصہ آ جائے تو آدمی اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. قفل مدینہ لگا لے. قفل مدینہ بھی غصے کا علاج ہے, کہ جب غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے, تو انشاءاللہ غصہ وہ اس میں بھی وہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اول فول بکنے سے بچ جاتا ہے. غصہ جب آتا ہے نا تو پھر زبان سے نہ نکلنے کا نکل جاتا ہے, آڑا ترچھا نکل جاتا ہے, گالی نکل جاتی ہے, ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس میں بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو کوشش کی جائے کہ قفل مدینہ ایک دم چپ ہو جائے, اور جس پر غصہ ہے نا وہاں سے ہٹ جائے, خود ہی ہٹ جائے, ورنہ وہ سامنے رہے گا تب تک غصہ جو ہے نا وہ جوش مارتا رہے گا. ہٹ جائیں گے تو وہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. جیسے کم کھانا چاہے تو اس کو تکلیف کتنی دیر ہوتی ہے؟ جب تک کھانا سامنے رکھا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. جب تک کھانا سامنے رکھا ہے تو وہ آزمائش رہتی ہے, نفس کھاؤں 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 کرتا رہتا ہے, اور جب وہ کھانا اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر ترکیب بن جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.